بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں بہت جگہوں پہ گھرا ہوا ہوں، پھنسا ہوا ہوں، روزمرہ زندگی میں کوئی ایکسٹراڈنری نہیں، ڈیلی کی زندگی جو انسان کی ہوتی ہے میں اس میں گرفتار ہوں، کبھی اپنی زبان کے ذریعے سے، کبھی اپنے رشتوں کو نبھانے کے ذریعے سے، کبھی اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، کبھی اپنی سوچوں کے ذریعے سے، اور کبھی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو میں نہیں کر پاتا جو مجھے کرنا چاہیے، میں اپنے آپ کو گرفتار دیکھتا ہوں۔ یہ گرفتاری کا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو اتنی حدیثیں جانتا ہوا اور دن میں اتنا پڑھتا ہوں جو مجھے توفیق ہوتی ہے، اس کے باوجود میں اتنا گھرا ہوا ہوں میں کو بہت اچھا نہیں ہوا، ظاہراً خدا نے عزت دی ہوئی ہے جو آپ کو ظاہر لگ رہا ہے، دعائے کومیل شب جمعہ بھی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ پروردگار میں نے جو اچھائیاں نہیں بھی کی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہ تو نے لوگوں کے دلوں میں میری عزت ڈالی ہوئی ہے، میرا تو نہیں ہے، میرے پاس تو ہے کیا، کھوکھلا ہے انسان۔ تو اتنا جب انسان اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھے تو آپ معاشرے کا اندازہ لگائیں وہ کتنا گھرا ہوا ہوگا، کتنا پریشان ہوگا۔ لیکن آپ یقین کریں جتنا بھی میں نے اپنے آپ کو مشکل میں پایا، اور ظاہر شاید آپ چیک نہ کر پائیں، کیونکہ جب انسان ایک دفعہ کسی چیز کو ذائقے کو چکھ لیتا ہے نا تو اگر اس ذائقے سے دوری ہو جائے تو پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور جس نے معنویت کو چکھ لیا ہو نا تھوڑا سا تو اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی روح کی کیفیت اگر تبدیل ہو جائے، یعنی اس کے لیے بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ مر جائے گا، ظاہر میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن مثال کے طور پر آپ کے بدن سالم ہے اور آپ کو شدید درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، مائیگرین ہو جائے، خدا نخواستہ ٹانگ میں درد ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، اب یہ درد اتنا شدید ہو کہ آپ کی حالت کو خراب کر دے، آپ کے چہرے کے اثرات، آپ کے کام روک دے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی دوائی، کوئی علاج ہو کہ میں اس درد سے باہر نکلوں۔ کیوں؟ کیونکہ سالمیت بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی بھی دیکھیں عزیزان محترم، جب بھی پھنسیں کسی معاملے میں یا انسان اپنے آپ کو چیک کرتا ہے نا، ابھی انسان جاب کرتا ہے، سال میں اپریزل ہوتا ہے اس کا، بھئی آتی ہے کس نے کیا کیا کام کیا، پھر اس کی ترقی ہوگی، سیلری بڑھے گی، ڈیزگنیشن بڑھے گا، الاؤنس بڑھیں گے، ایک فارم ہوتا ہے جو کئی آفیسر اس کو چیک کرتے ہیں۔ ہمیں بھی تو اپنے فارم چیک کرانے چاہیے نا، ہم بھی تو ہر سال اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کریں کہ میں پچھلے سال کیسا تھا، اب میرا عمل کیسا ہے۔ اگر دیکھوں کہ کوئی مشکل ہے تو دنیاوی معاملات میں بھی تو ہم لوگ سفارش کرتے ہیں نا، تو بھئی تھوڑے تعلقات ہیں، تھوڑا سفارش کر دیں، تھوڑی بینک میں ڈیزگنیشن اچھا مل جائے گا، مولانا صاحب آپ کے تو سارے ہی جاننے والے ہیں، تھوڑا آپ کہہ دیں کسی کو۔ ابھی مولانا سے بھی لوگ دنیاوی کام جو ظاہر ہے اگر کوئی کسی کا کام بھلا ہو سکتا ہے تو حق نہ کسی کا قصب ہو تو کرنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے۔ اس کے لیے ہم کیوں نہیں ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے کہتے ہیں کہ اگر میں پیچھے ہوں تو بی بی مدد کریں میری، اگر آپ نے مدد نہیں کی تو میں امام تک نہیں پہنچ پاؤں گا، یہ یاد رکھیے گا، ان کی مدد کے بغیر امام تک پہنچنا مشکل ہے، ایسا ناممکن ہے۔ اگر کوتاہی ہو، غلطی ہو، جو کہ میرے جیسے میں تو بہت ہے، تو میں ہر دفعہ انہی کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ بی بی آپ ہی کا فرزند ہے، آخری آپ ہی کا بیٹا ہے، ایک سفارش ہی کر دیجئے، ایک نگاہ دیکھ لیا کریں میرے جیسے کو، یہ کم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس کو محسوس کریں کہ بی بی کہیں امام زمانہ سے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اگر ایک نگاہ حجت خدا کی پڑ گئی تو دنیا تو سعادت ہے ہی ہے، آخرت میں جو منازل ہوں گی اللہ، اور ظاہر ہے اس سعادت میں سب سے پہلی چیز امام کی نصرت ہے، کہ امام کو وجود کو دے سکوں اپنے آپ کو۔ ظاہر ہے جب مجھے مشکلات سے گزرنا پڑے گا تو میں امام کو دوں گا، لیکن میں گھرا ہوا ہوں تو میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ اپنے آپ کو لوگوں نے سید الشہداء تک پہنچایا، آئمہ گزرے ان امتحانات سے، دیکھا
گریہ کیا. امام تک پہنچ کر پھر آگے کیا ہے؟ آگے قربانی ہے. رسول خدا نے 2 صحابیوں کو کچھ پیسے دیے. ایک حضرت سلمان فارسی تھے، ایک اور تھے. کہا کہ جاؤ اس سے خرچ کرو، بعد میں سوال کروں گا. رسول خدا نے بعد میں بلایا، اب آگ لگائی اور کہا جہاں خرچ کیا ہے اس آگ کے اوپر کھڑے ہو کے جواب دو. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، کہا میں نے سارا خدا کی راہ میں انفاق کر دیا. اتر گئے. دوسرا بتانے ہی میں کہ یہاں خرچ کے پہنچ گئے. مولانا وظیفہ دے دے، وہی بات ہے، یہ دے دیں وہ دے دیں، ادھر بھی بار بار. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے پروردگار یہ جو چاہتا ہے اسے دے دے. دے دیا، مل گیا وہ خزانہ. بڑھتا گیا. شہر سے باہر مدینہ سے جگہ لینی پڑ گئی، جانور زیادہ ہو گئے. پہلے ہر نماز میں آتا تھا، پھر ایک نماز میں آنے لگا. پھر معاملہ بڑھ گیا، پھر ہفتے میں 1 دن آنے لگا، پھر مہینے میں 1 دن آنے لگا، اور پھر رہ گیا. پھر رسول خدا نے اصحاب کو کہا کہ جاؤ اب اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ، اب یہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے. جیسے ہی پہنچے اب زکوٰۃ دو. کہا زکوٰۃ؟ میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں؟ کہا یہودیوں سے جزیہ لیا جاتا ہے، زکوٰۃ تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، تو مسلمان ہو. کہا میں نے بڑی محنت سے بنایا، میں نہیں دیتا. ہر رسول خدا دکھانا چاہتے تھے. پھر ایک ہوا کا جھونکا چلا، سب ختم ہو گیا. جو دے سکتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں. دیا، واپس آ گیا. اب کیا ہوا؟ اب کہاں جا؟ کہا تو پہلے ہی بہتر تھا نا. یہ عزیزان محترم مشکل ہی اتنا مانگو جتنا ظرف برداشت کر سکے.